حج 2026 کے 4 اسپیشل پیکیجز الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز 15 جنوری 2026 بکنگ کی آخری تاریخ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں BBN چینل۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ غزہ کے ہیلتھ اور سول ریکارڈز کے مطابق اسرائیلی حملوں کے دوران اتنی شدید تباہی ہوئی کہ 2700 سے زیادہ فلسطینی خاندان پوری طرح ختم ہو گئے، یعنی ان گھروں کا کوئی بھی زندہ افراد باقی نہیں رہا۔ الجزیرہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان حملوں نے صرف لوگوں کی جان ہی نہیں بلکہ نسلوں کو مٹا دیا، اور کئی علاقوں میں پورے خاندان ایک ہی حملے میں ختم ہو گئے۔ رپورٹس کے مطابق لگاتار بمباری، گھروں کی تباہی اور رہنے کے لیے محفوظ جگہ نہ ہونے کی وجہ سے غزہ میں انسانی حالت انتہائی خراب ہوتے جا رہے ہیں اور ہزاروں لوگ اپنے عزیزوں کو کھو چکے ہیں۔ ایران میں جاری پروٹیسٹ کے دوران میڈیا نے ایک اسرائیلی لڑکی کی تصویر دکھائی کہ وہ ہلاک ہو چکی ہے، جبکہ اسرائیلی خاتون نویا زیون زندہ ہے اور اسرائیل میں موجود ہے۔ نویا نے بتایا کہ وہ محفوظ اور صحیح سلامت ہے اور میڈیا کی جانب سے دکھائی تصویر بالکل غلط ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر ویڈیو جاری کر کے واضح کیا کہ وہ کبھی ایران نہیں گئی اور نہ ہی کسی پروٹیسٹ کا حصہ رہی۔ اس واقعے کے بعد میڈیا کی تصدیق اور خبروں کی صحیح جانچ پر سوالات اٹھ کھڑے ہوئے اور کئی لوگوں نے اسے سنجیدہ لاپرواہی قرار دیا۔ ایران میں جاری احتجاجات کے دوران ہلاکتوں کی تعداد پر سخت اختلاف سامنے آیا ہے، جہاں حقوق انسانی ایکٹیوسٹ نے دعویٰ کیا کہ کریک ڈاؤن میں 6126 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ ایران کی حکومت نے اپنی رسمی رپورٹ میں یہ تعداد صرف 3117 بتائی ہے۔ ایکٹیوسٹ کے مطابق زیادہ تر مرنے والے عام شہری اور مظاہرہ کار تھے، جبکہ حکومت نے کچھ لوگوں کو سیکیورٹی فورسز اور کچھ کو فساد پھیلانے والے قرار دیا۔ فی الحال انٹرنیٹ پابندیوں اور میڈیا پر سختی کی وجہ سے اصل تعداد بتانا مشکل بتایا جا رہا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارت اور یورپین یونین کے درمیان ایک اہم اور تاریخی فری ٹریڈ ایگریمنٹ پر دستخط ہونے پر اسے مدر آف آل ڈیلز قرار دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس معاہدے سے دونوں طرف تجارت، سرمایہ کاری اور روزگار کے نئے موقع پیدا ہوں گے۔ یورپین یونین کے مطابق اس فری ٹریڈ ایگریمنٹ کے بعد 2032 تک EU کی جانب سے بھارت میں ایکسپورٹس 2 گنا ہونے کی امید ہے، اور تجارتی اشیاء پر یا تو ٹیکس ختم کر دیا جائے گا یا کافی حد تک کم کر دیا جائے گا۔ یونائیٹڈ نیشنز میں بھارت کے مستقل نمائندہ ایمبیسڈر P ہریش نے پاکستان کے آپریشن سندور بیانات کو جھوٹا اور خود غرض قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا مقصد صرف بھارت کو نقصان پہنچانا اور دہشت گردی کو جائز دکھانا ہے۔ P ہریش نے واضح کیا کہ پہلگام حملے کے بعد بھارت کی کارروائی اپنے دفاع کے لیے تھی۔ انہوں نے دہرایا کہ جموں اینڈ کشمیر ہمیشہ بھارت کا حصہ رہے گا اور اس پر پاکستان کو بولنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے ویسٹ بنگال میں وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی سے تقریباً 40 منٹ تک ملاقات کی اور BJP کے خلاف اپوزیشن کی اتحاد پر تفصیلی بات چیت کی۔ ملاقات کے بعد اکھلیش نے کہا کہ ممتا بنرجی ہی BJP کو مضبوط چیلنج دے سکتی ہے اور تمام اپوزیشن پارٹیز کو مل کر ڈیموکریسی بچانے کے لیے آگے آنا چاہیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اسپیشل انٹینسو ریویژن اور NRC جیسے معاملات پر بھی اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ مہاراشٹر اور ممبئی میں انتخابات میں بڑی کامیابی کے بعد AIMIM کے لیڈر اورنگ آباد امتیاز جلیل نے ایکس پر ایک پوسٹ کے ذریعے اہم اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی چیف بیرسٹر اسدالدین اویسی کی ہدایت پر مختلف میونسپل کارپوریشنز کے لیے پارٹی کے گروپ نیتا مقرر کر دیے گئے ہیں۔ اس اعلان کے مطابق سولاپور کے لیے واحدہ بانو قاسم شیخ، ناگپور کے لیے شکیل پٹیل اور اکولا کے لیے میمونہ بی عبد الراشد کو ذمہ داری دی گئی ہے۔ امتیاز جلیل نے کہا کہ یہ قدم پارٹی کو شہری سطح پر اور مضبوط بنانے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ تلنگانہ جونیئر ڈاکٹرز ایسوسی ایشن نے حکومت کو سخت انتباہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ان کے پینڈنگ سٹیپنڈز جلد ریلیز نہ ہوئے تو پوری ریاست میں احتجاج کارروائی شروع کی جائے گی۔ ایسوسی ایشن کے مطابق جنوری سے جون تک ہاؤس سرجنز اور پوسٹ گریجویٹ جونیئر ڈاکٹرز کے پیسے اب تک نہیں ملے، جس سے انہیں شدید مالی مشکلات کا سامنا ہے۔ جونیئر ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ بار بار یاد دلانے کے باوجود حکومت نے اس مسئلے پر اب تک کوئی واضح قدم نہیں اٹھایا۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگر جلد ادائیگی نہ ہوئی تو اسٹیٹ وائڈ اسٹرائک اور کام بند کرنے جیسی کارروائی بھی ممکن ہے۔
हैदराबाद पुलिस ने MGBS अफजलगंज पर मेदाराम जठारा फेस्टिवल के लिए सफर करने वाले बच्चों के लिए QR कोड वाले रिस्ट बैंड शुरू किए हैं ताकि भीड़ में गुम हो जाने पर उन्हें आसानी से ट्रेस किया जा सके। गोलकोंडा जोन के DCP G चंद्रा मोहन ने कहा कि इस रिस्ट बैंड में बच्चे और वालिदैन की ज़रूरी मालूमात होती हैं जो स्कैन करते ही पुलिस को मिल जाते हैं और बच्चों को महफूज तरीके से फैमिली तक पहुंचाने में मदद मिलती है। ये फेस्टिवल तेलंगाना के मुलुगु डिस्ट्रिक्ट के मेदाराम में 28 जनवरी से 31 जनवरी तक होगा। तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन ने म्युनिसिपल इलेक्शंस का शेड्यूल जारी कर दिया है जिसमें रियासत के 116 म्युनिसिपैलिटीज और 7 म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस में 11 फरवरी को पोलिंग होगी और 12 फरवरी को रिजल्ट्स का ऐलान किया जाएगा, जबकि इस इलेक्शन में 52 लाख से ज़्यादा वोटर्स अपना वोट डालेंगे। कमीशन के मुताबिक नॉमिनेशन प्रोसेस 28 जनवरी से शुरू होगा और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पहले ही नाफिज हो चुका है, जबकि इलेक्शन अथॉरिटीज ने पुरअमन और मुनज़्ज़म पोलिंग के लिए सिक्योरिटी और इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आपके ख्वाबों का सफर मुक़द्दस अब पहले से ज्यादा आरामदेह, मुनज़्ज़म व पुरसुकून अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2026 के लिए लाए है 15 दिन और 35 दिन के खुसूसी 4 शानदार 5 स्टार सुपर डिलक्स, 4 स्टार सुपर डिलक्स और 3 स्टार डिलक्स नॉन शिफ्टिंग और शिफ्टिंग पैकेजेस। 3 स्टार पैकेज 7,50,000 से और 5 स्टार 10,25,000 रुपए से शुरुआत। 21 मई 2026 को हैदराबाद से जिद्दा रवानगी। हरम शरीफ व हरम नबवी के बहुत करीब पुरसुकून बेहतरीन रिहाइश, कुशादा कमरे और मोहब्बत भरी रहनुमाई। मनासिक हज के 5 बाबरकत दिन मीना, अरफात व मुज़दलिफा के AC VIP टेंट्स, B कैटेगरी मुअल्लिम के तहत खुसूसी इंतजामात, रिटर्न टिकट, 3 वक्त का इंडियन खाना, स्पेशल हज किट, जियारात, पासपोर्ट व लगेज बैग, अनलिमिटेड लॉन्ड्री, 5 लीटर जमजम और हज वीजा प्लस इंश्योरेंस पैकेज में शामिल। आज ही अपनी सीट बुक करें। महदूद निश्ते। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स, मेन ऑफिस इनसाइड दीवान देवड़ी, ब्रांच ऑफिस बिसाइड HP पेट्रोल पंप, लकड़ी का पुल, हैदराबाद।